مینڈیٹ بھی لاپتہ۔ عزیز سنگھور چینل بلوچستان سمیت ملک بھر میں لاپتہ افراد کے بعد عوامی مینڈیٹ بھی لاپتہ کر دیا گیا۔ نتائج راتوں رات تبدیل کر کے نامعلوم افراد نے غیر سیاسی لوگوں کو منتخب کروایا، جس سے ملک میں غیر منتخب افراد پر مشتمل غیر مستحکم حکومتیں بنیں گی، جس سے ملک میں جاری معاشی اور سیاسی بحران میں مزید اضافہ ہوگا۔ مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا، غریب عوام کی قوت خرید ختم ہوگی۔ انتخابی دھاندلی کی وجہ سے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا گیا۔ اب پارلیمانی سیاست پر عوام کا مکمل اعتماد ختم ہو جائے گا۔ بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کی روایتی قیادت اپنی عوامی مقبولیت کھو چکی ہے۔ عام انتخابات کے نتائج سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اب صنعت کار اور فیوڈل کلاس کی جگہ مڈل کلاس لیڈرشپ نے لے لی۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے مینڈیٹ کو چرایا گیا، تاہم عوام میں ایک انقلابی سوچ بیدار ہو گئی ہے۔ اس سوچ کو کوئی بھی نہیں چرا سکتا ہے۔ اب یہ سوچ گن پوائنٹ پر بننے والی حکومت کو لے ڈوبے گی۔ بلوچستان کی عوام پہلے سے ہی پارلیمانی سیاست سے بیزاری کا اظہار کر چکی ہے، جس کی وجہ سے حالیہ انتخابات میں ٹرن آؤٹ 3 سے 4% رہی۔ تاہم جتنے بھی ووٹ کاسٹ ہوئے انہیں بھی تبدیل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں احتجاج جاری ہے۔ لورالائی میں کوئٹہ چمن شاہراہ، کوئٹہ ڈی جی خان روڈ، کوئٹہ صبی مچ، کولپور، تربت روڈ، پسنی میں 0 پوائنٹ کے مقام پر شاہراہیں بند کر دی گئیں، جبکہ کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس، مغربی بائی پاس، امداد چوک، گوالمنڈی چوک، جی پی او چوک، اسپینی روڈ، بروری روڈ مختلف جماعتوں کی جانب سے احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے کیے گئے۔ حلقہ NA 259 کے نتائج کی تبدیلی اور پیپلز پارٹی کے گوادر کم کیچ سے امیدوار موکشا گورگیچ کی کامیابی کے خلاف حق 2 تحریک اور نیشنل پارٹی کے رہنما میدان میں آ گئے۔ گوادر میں حق 2 تحریک نے میرین ڈرائیو پر دھرنا دیا۔ احتجاج میں خواتین کی بڑی تعداد شریک رہی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حق 2 تحریک کے NA 259 کے نامزد امیدوار کامریڈ حسین واڈیلا MNA کی سیٹ جیت چکے تھے۔ ان پولنگ اسٹیشنوں پر عوام کا رش رہا اور عوام نے حق 2 تحریک کے امیدواروں کو کامیابی بخشی تھی، لیکن رہزنوں اور ماہر چوروں نے ان پولنگ اسٹیشنوں پر ہزاروں جعلی ووٹ کاسٹ کیے تھے، جس کی وجہ سے ان کی جیت کو ہار میں تبدیل کر دیا گیا۔ دوسری جانب ضلع کیچ کے 3 انتخابی حلقوں سمیت قومی اسمبلی کے 2 حلقوں میں ہونے والی دھاندلی اور نتائج کی تبدیلی کے خلاف نیشنل پارٹی کی کال پر تربت میں ریلی نکال کر DRO آفس کے سامنے دھرنا دیا گیا۔ احتجاج کی قیادت نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر مالک بلوچ کر رہے تھے۔ احتجاج کے دوران نیشنل پارٹی کے سیکریٹری جنرل اور PB 25 کیچ 1 کے امیدوار جان بولیدی نے کہا کہ ایک عسکری ادارہ کے افسر نے ساز باز کر کے مافیا کے ساتھ مل کر عوامی رائے پر ڈاکہ ڈالا، اور اسی افسر نے انہیں رات فون کر کے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے، مگر نیشنل پارٹی کسی دباؤ اور دھمکی میں نہیں آئے گی۔
نیشنل پارٹی اور حق دو تحریک نے پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار مورکشا گورگیچ کی جیت کو فریب اور دھوکہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا۔ مورکشا کو زبردستی جتوایا گیا اور یہ بھی الزام لگایا گیا کہ مورکشا کی شہریت بھی نامعلوم ہے۔ ان کا تعلق افغانستان کے صوبہ نمروز سے ہے۔ انہیں زبردستی لا کر مکران کی عوام پر ملست کیا گیا۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ ان کا تعلق ضلع چاغی سے ہے۔ مورکشا کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان سے نہ صرف مورکشا گورگیچ کو مکران سے بلکہ اس کے بیٹے عبید گورگیچ کو کوئٹہ کے حلقہ پی بی 44 سے جبکہ داماد صمد گورگیچ کو کوئٹہ کے حلقہ پی بی 40 سے دھاندلی کے ذریعے جتوایا گیا۔ یہ تینوں پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ یہ سوالات کیے جا رہے کہ باپ، بیٹے اور داماد کے لیے اتنے ووٹ کہاں سے آئے۔ اس حوالے سے صرف بلوچستان پریشان نہیں بلکہ پوری دنیا پریشان ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پولنگ اسٹیشنز میں نامعلوم بکسز لائے گئے، نامعلوم ووٹ ڈالے گئے۔ یہ سب مہربانی نامعلوم افراد کی ہے۔ یہ افراد اس ملک کے کرتا دھرتا ہے۔ ان کے پاس جادو کی ایک چھڑی ہے۔ اس چھڑی والے کی تھپکی جس کی پیٹھ پر پڑ جائے اس کی لاٹری لگ جائے گی۔ آج شاید مورکشا گورگیچ کی فیملی کی لاٹری لگ گئی ہے۔ ہر طرف ان کی ہار کو جیت میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ بلوچستان گرینڈ الائنس کے سربراہ لشکری رئیسانی نے کہا کہ کوئٹہ سے صوبائی اسمبلی کے حلقہ 44 سے منتخب امیدوار عبید گورگیچ پر غیر ملکی شہریت رکھتے ہیں۔ وہ پاکستانی شہری نہیں ہے۔ ان کا تعلق افغانستان کے صوبہ نمروز سے ہے۔ ان مزید کہنا تھا کہ جعلی الیکشن نہیں مانیں گے۔ ریاست کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا گیا ہے۔ پی بی 12 سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار سردار یار محمد رند نے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے تو ایک مارنگ بلوچ اسلام آباد گئی تھی، اب بلوچ کے ہر گھر میں مارنگ پیدا ہوگی۔ الیکشن میں عوام نے ہمیں بھاری مینڈیٹ دیا ہے لیکن ریاستی اداروں نے ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ بلوچستان کے طاقتور ترین سردار بھی بلوچ خواتین کی طاقت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ ترقی پسند تحریک کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ واضح رہے کہ آج سے کچھ سال قبل یہی سردار یار محمد رند جب بلوچستان میں صوبائی وزیر تھے تو اس دوران ڈاکٹر مارنگ بلوچ سمیت دیگر طلباء و طالبات پر تشدد ہوا، جس پر سردار یار محمد کہنا تھا کہ عورتوں کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے بلکہ گھروں میں رہنا چاہیے۔ عورتیں کیوں احتجاج کرتی ہیں؟ لیکن آج یہی سردار بلوچ خواتین پر فخر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور ان عورتوں کی بہادری کی مثالیں دیتے ہیں۔ بالآخر گوادر سے حق دو تحریک کے بانی مولانا ہدایت الرحمن بلوچ رکن بلوچستان اسمبلی منتخب ہو گئے۔ مولانا صاحب ایک غریب ماہی گیر کا بیٹا ہے۔ انہوں نے مکران کے ڈرگ مافیا، ٹرالر مافیا اور لینڈ مافیا کا مقابلہ کیا۔ امید ہے کہ وہ اسمبلی میں بلوچستان کے ساحل و وسائل پر بلوچ قوم کی حکمرانی اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے مضبوط آواز اٹھائیں گے۔ ملک میں ہونے والے انتخابات میں ہونے والی دھاندلیوں کی کہیں مثال نہیں ملتی۔
جب انتخابی نتائج آ رہے تھے تو الیکشن کمیشن خود انتخابی نتائج کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر سکے۔ بڑی سرکار کو اگر سلیکشن ہی کروانی تھی تو الیکشن کا ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟